خود مسلمانوں میں سے جو لوگ حدیث کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، انہوں نے یہ الزام جو ہے وہ عائد کر دیا ہے عام مسلمانوں پر کہ خام خواہ جو ہے یہ نزول مسیح کا مسئلہ جو ہے گھڑ لیا گیا ہے۔ قرآن مجید سے ابھی اس کی دلیل میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پنگھوڑے میں بھی کلام کیا اور بڑھاپے میں بھی کلام کیا۔ اذ علمتک الکتاب، جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتوراۃ والانجیل یعنی تورات و انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، جب تم تخلیق کرتے تھے، بناتے تھے پرندہ مٹی میں سے پرندے کی مانند، بِإِذْنِ میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهَا، پھر اس میں پھونکتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر وہ واقعتاً پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو مادر ذات اندھے کو بینا کرتا تھا اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور جب تو نکال لیتا تھا مردہ کو میرے حکم سے قبر میں سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے تجھے بچایا بنی اسرائیل سے، جب میں نے دور کیا تجھ سے بنی اسرائیل کو، اذ جئتہم، جب تو ان کے پاس آیا، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، فقال الذین کفروا منہم، تو کہا ان میں سے کافروں نے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِرَسُولِي، جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف کہ ایمان لاؤ میرے رسول پر، قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، تو وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اب یہ سب احسان حضرت عیسیٰ پر جتلائے جا رہے ہیں نا۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب ایسا کر سکتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہم پر آسمان سے کوئی دسترخوان نازل فرما دے، بنا بنایا۔ قال اتقوا اللہ، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا، کہنے لگے، نرید ان ناکل منہا، اب وہ بات کہ جو حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی کہ اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ مانتے نہیں، انہوں نے کہا مانتا تو ہوں لیکن ذرا اطمینان چاہتا ہوں، تو انہوں نے بھی کہا کہ ذرا چاہ ہم ذرا کھائیں اور پھر اطمینان ہو جائے ہمیں۔ قالوا نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ بے شک تو جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم آپ کی باتوں پر گواہ بن جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے رب ہمارے نازل فرما دے ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے لیے عید قرار پائے گا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور تیری جانب سے ہم اسے ایک نشانی قرار دیں گے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو خوب عطا فرمانے والا ہے، بہتر خوب سب عطا کرنے والوں میں سے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ قال اللہ، بڑے نوٹ وردی الفاظ ہیں، اللہ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، دیکھو میں تم پر وہ نازل کیے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اللہ کی ایسی کھلی نشانی دیکھ لینے کے بعد پھر اللہ کی سنت کیا ہے، پھر وہ سزا بھی بڑی سخت ہوا کرتی ہے اس کے بعد۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، پھر وہ نشانی دیکھ لینے کے بعد اور اس میں سے چکھ لینے کے بعد پھر کسی نے انکار کیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ لا أُعَذِّبُهُ عَذَابًا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو بے شک میں اس کو وہ عذاب دوں گا، لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ یہ جو ہے خاص معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی ایسی نشانی کا مانگنا بہت اب نارمل، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ نشانی ظاہر کر دیتا ہے تو اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا تھا نا حضرت صالح علیہ السلام سے جو قوم کا مطالبہ تھا عجیب سا، کہ یہ سامنے جو چٹان ہے، پہاڑی ہے،
اس کے ڈیڈ پتھر میں سے ایک اونٹنی نکلے جو پریگننٹ ہو اور آتے ہی بچہ ڈلیور کر دے، ہم مان لیں گے تم اللہ کے رسول۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہو گیا۔ اب جانتے تو پہلے بھی تھے کہ حضرت صالح اللہ کے رسول ہیں، یہ تو کٹ حجتی کی تھی انہوں نے، لہذا مان کے انہوں نے نہیں دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی ہے ان کو، جب وہ اللہ کی نشانی تھی، خود مانگ کے لی تھی، اب وہ جدھر جاتی تھی کھیتوں کے کھیت چر جاتی تھی، پانی پینے پہ آتی تھی تو سارا کا سارا پانی جو ہے وہ پی جاتی تھی۔ باری مقرر کی گئی، اب سب کی باری ایک طرف اور اس ایک اونٹنی کی باری ایک طرف، تنگ آئے بہت اس اونٹنی سے، تو پھر ان میں سے ایک بدبخت نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی، بس جو ہی انہوں نے ٹانگیں کاٹی تو اللہ کا عذاب آتا۔ تو منہ مانگی نشانی مانگنے کے بعد، دیکھنے کے بعد پھر اللہ کے ہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اسی کی وارننگ دی، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر حواریین فوراً انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، نہ ہم ایسی نشانی سے رہے۔ اور یہی اصل میں معقول طرز عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی کو نشانی مانگنا کہ جو بالکل اب نارمل ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کی گنجائش نہیں رہتی، جبکہ انسان مزاجن خطا کار ہے، گناہ گار ہے، غلطی ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، گناہ ہم سے سرزد ہونے ہی ہونے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اپنی مغفرت کی گنجائش رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ سکیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا قانون ہم پر لاگو نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کا پاس کرتے ہوئے ہماری مغفرت نہ کرے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ کے بیٹے مریم، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، مریم کے بیٹے عیسیٰ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب کہا اللہ نے، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، کیا کہا تھا، اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر الہ، خدا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ قالا، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، یعنی یہاں ماضی کے صیغے میں ہے لیکن بات یہ آخرت کی ہے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے تو سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے حال ہے۔ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں نہ تھا، میرے لیے ممکن نہ تھا، میرے شایان شان نہ تھا، مجھے زیبا نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ ان کنت قلتہ قد علمتہ، اگر میں نے ایسی کوئی بات ان سے کہی ہوتی تو فقد علمتہ، تو تجھے معلوم ہوتی، تو اس کو جان چکا ہوتا، اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی، کہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ اسے جانتا ہے تو، ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے، اب یہ اصل محاورے کے اندر انہوں نے کہا اللہ کا نہ کوئی دل ہے، بلکہ جو کچھ تیرے اندر چھپا ہوا ہے میں وہ نہیں جانتا، جبکہ میرے اندر جو چھپا ہوا ہے تو اسے جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، اور میں نے ان سے نہیں کہا تھا مگر وہی جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور غالباً یہی وہ الفاظ ہیں کہ جو بائبل میں میرا اور تمہارا آسمانی باپ کے الفاظ سے آپ کو ملتے ہیں۔ اس وقت جو بائبل ہے موجودہ، اس میں میرا اور تمہارا آسمانی باپ، تو بالکل وہی الفاظ ہیں کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو میری، اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اے اللہ، كُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور تو ان پر اس وقت بھی گواہ تھا، مَا دُمْتَ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے پورا لے لیا، نہیں وفا یفی کے معنی پورا کرنا، وفا یوفی کے معنی
پورا پورا دے دینا، اور توفا یا تففا کے معنی پورا پورا لے لینا. اب یہ باب تفعول سے توفا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا. اب اسی وفا سے یاد رکھیے گا، اس پر قادیانیوں نے بڑا ڈیرا لگایا کہ دیکھو خود قرآن مجید نے کہہ دیا کہ جب وہ وفات پا گئی. اب یہ اردو زبان میں ہم نے وہ توفا کا لفظ جو ہے وہ متوفی موت کے لیے استعمال کر لیا. متوفی کو کہتے ہیں ہم مرنے والے کو، حالانکہ عربی کے لحاظ سے متوفی وہ ہے کہ جو موت دینے والا ہے، پورا پورا جان قبض کرنے والا ہے. اور وہ پوری تو قبض کرتا بھی نہیں، جسم تو یہیں رہتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جب جان قبض کرتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، صرف روح نکال کے لے کے جاتے ہیں، پورا تو لیتے بھی نہیں. تو وہ اس کا اطلاق اس معنی میں صحیح نہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کہا کہ جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا، انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگہبان تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے، ہر چیز پر موجود ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. اس کے بعد جو دعا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بڑی ماسٹر پیس دعا ہے، یاد کر کے اٹھیے اس کو. اب ان کے قصور جو ہے، میں نے تو جو کچھ تو نے کہا تھا ان سے وہی کہا تھا، جب میں ان میں موجود تھا تو بھی اس وقت گواہ تھا، اور جب مجھے اٹھا لیا تو اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا. اب کتنی اس میں یعنی فیکٹس بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے سافٹ کارنر جو ہے وہ بھی پیدا کر رہے ہیں. آخر کیا کہا؟ اچھا بھائی وہ مجرم ہے، انہوں نے شرک کیا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک. اب یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ مجرم ہے، سزا کے حقدار ہیں. لیکن کیا کہا؟ ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے، فانہم عبادک، تو تیرے بندے ہیں. کتنی محبت پیدا کر دی نا، کہ تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا، ٹھیک ہے، اگر اپنے بندوں کو تو عذاب دینا چاہتا تو دے دے. اور اس کے بعد اس سے بھی عمدہ الفاظ ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو آل مائٹی ہے. العزیز، تو آل مائٹی ہے اور آل وائز ہے. آل مائٹی کا مفہوم یہاں پر کیا ہوا بھلا؟ کیوں کہا العزیز؟ نہیں، ان تغفر لہم فانک، اب دیکھیں نا، وہاں نہیں کہا، پہلے ایسے میں نہیں کہا ان تعذبہم انک انت العزیز الحکیم، نہیں کہا. بعد میں کیوں کہا؟ دیکھیے عدل و انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں نا. کچھ مجرموں کو سزا نہیں ملی تو جو دنیا کا حاکم ہے وہ خود مجرم قرار پاتا ہے کہ شاید یہ مجرموں کے ساتھ ملا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے تقاضا کر رہے تھے کہ پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لو، ان کو سزا دو، اور اگر تم سزا نہیں دے سکتے اٹ مینز یو آر ناٹ کمپیٹنٹ. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آل مائٹی ہے، وہ صرف مائٹی نہیں ہے، آل مائٹی ہے. آل مائٹی ہونے کا تقاضا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ اس کو سزا کیوں دی اور اس کو معاف کیوں کر دیا. وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، یہ اس کے آل مائٹی ہونے کا ثبوت ہے. ان تغفر لہم، اور اگر تو انہیں بخش دے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کہ تو العزیز ہے، تو واقعی بالادست ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رات کی پوری نماز ایک دن اسی ایک آیت کا ورد کرتے ہوئے گزاری. یعنی انجوائے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر اس ایک آیت کی تلاوت کو کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. ان تعذبہم فانہم عبادک انہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں. اب پہلے جملے میں بھی سفارش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی تیرے بندے کہہ کر یعنی سافٹ کارنر پیدا کرنے کی کوشش کی اللہ کے دل میں. اور دل جو ہے اپنے محاورے میں کہہ رہے ہیں اللہ کا کوئی دل نہیں ہے، لیکن میں وہ محاورے کی زبان استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ کے دل میں سافٹ کارنر پیدا کیا عبادت کہہ کر کے اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں.
اور دوسری آیت میں صاف کہہ دیا کہ ان تغفر لہم، اگر تو بخش دے تجھے پوچھنا کسی نے نہیں کہ اللہ میاں تم نے ان کو عذاب کیوں نہیں دیا، اتنا بڑا جرم کیا تھا، انہوں نے شرک کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ مجھے اقبال نے کہا نا کہ کوئی یہ پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پر بھی رحمت و بے نیاز کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مجرم کو بخش دے، بے شک وہو العزیز الحکیم، وہ بالادست ہے، حکمت والا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن اللہ فرمائے گا کہ آج کا دن، یہ دن وہ ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی کا بھرپور بدلہ ملے گا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ رہی سب سے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ وما فیہن، اور اس کے مابین بھی، آسمانوں اور زمین کی بھی اور زمین و آسمان کے مابین بھی جو کچھ ہے، یعنی پوری کائنات کی بادشاہت اللہ کی۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ساری حمد، سارا شکر، سارا سپاس اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیرے اور روشنی بنائی، اندھیرے بنائے اور روشنی بنائی۔ یہاں نوٹ کیجئے گا، ظلمات جمع میں آیا ہے، ظلمت ان کے معنی اندھیرا، اور ظلمات اس کی جمع ہے پلورل، جبکہ نور واحد آیا ہے۔ اندھیرے بے شمار ہیں، روشنی صرف ایک ہے۔ گمراہیاں بے شمار ہیں، لیکن ہدایت ایک ہے۔ تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں اوروں کو۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہود کے علماء میں سے تھے، مسلمان ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہوئے۔ ان کی رائے یہ ہے، ان کا فرمانا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے سورہ انعام کی پہلی آیت، یہ تورات کی پہلی آیت تھی۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک وقت مقرر کیا، واجلا مسمى عنده، اور اللہ کے ہاں ایک اجل مسمى بھی ہے، یعنی اس پوری کائنات کا بھی ایک اجل ہے، یعنی ہر انڈیویجول کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی اجل مقرر کی، اس کی موت کا وقت مقرر کیا۔ دوسری طرف اللہ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات کے ملیا میٹ ہونے کا بھی ایک وقت اللہ نے مقرر کر دیا۔ ثم انتم تمترون، اور پھر وہ جو اللہ کا وقت معین آئے گا اس دن تم سب، ثم انتم تمترون، پھر تم اس میں شک کرتے ہو۔ وہو اللہ فی السماوات وفی الارض، اور وہ اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہاری چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ویعلم ما تکسبون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور تم اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی لے کر آؤ گے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض کریں گے، اس سے منہ پھیریں گے۔ اب سورہ مائدہ کے آخر میں ابھی ہم نے پڑھا مائدہ کا ذکر، اس دسترخوان کا جس کا تقاضا کیا تھا حواریین نے، وہاں یہ بات واضح کی تھی کہ دیکھو ہم نشانی دکھا تو دیتے ہیں، لیکن نشانی دیکھنے کے بعد کوئی نہ مانا تو پھر اس کی خیر نہیں۔ اب یہ تمہید تھی در حقیقت سورہ انعام کے مرکزی مضمون کی۔ سورہ انعام کا ایک مرکزی مضمون یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ نے اسی طرح کے تقاضے کیے۔ اب قریش یعنی بنی اسرائیل جو حواریین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو تو پھر بھی کہا گیا کہ اچھا اگر تم کہتے ہو تو میں نازل کر دیتا ہوں، لیکن ایسا ہوگا۔ اب ایک سٹیپ اور نیچے آ گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امیجیٹلی پہلے نبی، حضور سے امیجیٹلی پہلے رسول۔ اب وہاں تک کیا ہے کہ وہ مطالبہ مان تو لیا، لیکن ساتھ نازل کرنے سے پہلے یہ وارننگ دی، فوراً وارننگ کو سمجھ گئے، حواریین نے فوراً ودرا کر لیا اپنا مطالبہ۔ لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں چونکہ ایک تو یہ کہ مطالبہ کرنے والے حضور کے ماننے والے نہیں تھے، کافر تھے، اور چونکہ اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی حصی معجزے کا مطالبہ کر دے اور وہ حصی معجزہ دکھا دیا جائے، پھر انکار کرے وہ قوم، تو اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت سی چیزیں خاص ہوئیں آخری رسول ہونے کی وجہ سے، آخری نبی ہونے کی وجہ سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، آخری نبی تھے، اس کی بنیاد پر کچھ چیزیں آپ کی خاص تھیں۔ باقی جتنے بھی رسول آئے ان کی رسالت اصلاً اپنے زمانے کے لیے تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایکسیپشن ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت جو ہے وہ آگے تک رہی، لیکن رسول تو اس کے بعد اور آتے رہے نا۔ جو اطاعت تھی، زندہ اطاعت، وہ تو حضرت موسیٰ کی نہیں تھی، بلکہ اس وقت جو رسول ہوتا تھا اس کی ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا احترام، ان کا ادب، ان کے شاعر، باقی ان کو اس طریقے سے رسول ماننا کہ ان کی اطاعت کرنا وہ لازم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول تھے، لہذا آپ کی رسالت قیامت تک قائم رہنے والی تھی۔ دوسری بات یہ کہ آپ صرف اپنے علاقے کے لیے، مکے والوں کے لیے یا اہل عرب کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، جیسے کہ پہلے رسول بھیجے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے اور قوم فرعون کی طرف رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ بھی رسولاً الی بنی اسرائیل تھے۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، یہ سب بنی اسرائیل کے رسول تھے، یا جو جس قوم کی طرف بھیجا گیا بس اس قوم کا ستیہ ناش ہو گیا، ملیا میٹ ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کا انکار بھی کیا، لیکن حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، قوم زندہ رہ گئی، لہذا وہ قوم تو زندہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت جو ہے وہ تو بہرحال محدود رہی بنی اسرائیل تک۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیج دیا گیا۔ اب رسول کی رسالت اسٹیبلش ہوتی ہے معجزے کی بنیاد پر۔ معجزہ دکھاتا ہے رسول کہ دیکھو یہ ہے میری رسالت کا پروف کیا ہے، یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اس کو دعوت دی، سمجھائی بات پوری، اس نے کہا ثبوت کیا ہے؟ یوں عصا پھینک دیا زمین پر، عصا زمین پہ پھینکا، فوراً اژدہا بن گیا۔ اس نے کہا اور یوں ہاتھ میں گریبان میں ہاتھ ڈالا، بغل میں یوں نکالا باہر، بالکل سفید ہو کر چمکنے لگا۔ پھر پے بپے نشانیاں، چچڑیوں کی نشانی، چچڑیوں کا عذاب اور مینڈوں کا عذاب اور خون کا عذاب اور جوؤں کا عذاب، یہ ایک ایک کر کے سب کے سب نازل ہوئے، اللہ کی نشانیاں، 9 آیتیں نشانیاں ان کو دی گئی۔ اور جب 9 کی 9 کا انکار کیا آل فرعون نے، تو آل فرعون غرق ہوئے۔ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وہ عصا کہ جو ایک معجزانہ حیثیت رکھتا تھا، کب؟ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے اس کو پھینکتے تھے۔ لیکن اب اگر وہ عصا جو ہے مجھے مل جائے تو میں 10 دفعہ بھی پھینکوں گا، 100 دفعہ بھی پھینکوں گا، تو اژدہا نہیں بنے گا۔ تو کیا ہے؟ صرف ایک تبرک ہے، اگر وہ بھی کنفرم ہو جائے کہ واقعی وہی ہے، تو کنفرم نہ ہو تو تبرک بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول تھے، قیامت تک آپ کی رسالت رہنے والی تھی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا معجزہ دیا جانا لاجیکل تھا کہ جو قیامت تک اسی طرح زندہ رہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زندہ تھا، اور وہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ چیلنج کے ساتھ آیا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ تو کہ اگر تمام انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اس پروجیکٹ کو لے کر کے، اس جیسا قرآن لے کر آئیں، اس جیسی کتاب لے کر آئیں، لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکیں گے اس جیسا، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔
کوئی لا نہیں سکا. پھر کہا اچھا پورا قرآن نہیں لاتے 10 صورتیں لے آؤ. 10 صورتیں بھی کوئی نہیں لا سکا. پھر آخر فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور پھر پکارو اپنے گواہوں کو، اپنے حمایتیوں کو، اپنے مددگاروں کو اگر تم سچے ہو. 1400 سال ہو گئے، اس سے زائد ہو چکے. اب تو تقریباً قرآن کو نازل ہوتے ہوئے تو 1430 سال تقریباً ہو چکے ہیں. اس میں مکے کے 10 سال جو ہیں وہ بھی آپ 13 سال شامل کر لیجئے ہجرت سے پہلے، تو پھر مزید 19 میں آپ شامل کریں گے تو پھر جا کے پہنچ جائے گی بات وہ تقریباً 30 31 32 سال جو ہے وہ ہو چکے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے. لیکن ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. یہ ہے قرآن کا زندہ معجزہ. رہے دوسرے مطالبات، دوسرے معجزات، ان کا تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا رہا. اور قرآن مجید کی ابھی ہم سورہ انفال انشاءاللہ، سورہ انعام کی وہ آیات انشاءاللہ آج پڑھیں گے اللہ کو منظور ہوا تو، کہ جن میں معلوم ہوتا ہے بٹوین دا لائنز کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائل ہو گئے تھے. لیکن ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے نا. کمپیریزن کیجئے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے تقاضا کیا کہ ہم آپ کو تب سچا رسول مانیں گے کہ اگر وہ اونٹنی آئے اور اس طرح بچے کو جنم دے دے. جیسے کہا ویسے ہو گیا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی کریڈیبلٹی تو ثابت ہو گئی کہ نہیں. اب بڑے جینون تقاضے کیے قریش مکہ نے، میں جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، بڑے جینون تقاضے، بڑے لاجیکل تقاضے، کہ اچھا تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے، ہمیں تو نہیں نظر آتا. ہمیں تو تم وہی محمد نظر آتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے پہلے تھے. ٹھیک ہے تم اچھے آدمی ہو، نیک آدمی ہو، سمجھدار آدمی ہو، دیانتدار ہو، لیکن یہ بات مطالبہ ہم تمہارا ماننے کو تیار نہیں ہے. ہاں ہمارے سامنے وہ فرشتہ آئے، آسمان سے آئے، ہاتھ میں کتاب ہو اس کے، وہ کتاب تمہیں ڈلیور کرے اور پھر چلا جائے، ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. اللہ خیر صلاح، کوئی جھگڑے کی بات ہے ہی نہیں. یا اف ناٹ دس کم دی ادر وے راؤنڈ، ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں کہ تم آسمان پر خالی ہاتھ جا رہے ہو اور جب واپس آؤ تو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہو. دیکھیں کتنی جینوئن بات ہے، لاجیکل بات ہے. تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول اور وہ کتاب جو تم لے کر آئے وہ اللہ کی کتاب. اب جیسے میں کہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے لاجیکل اور بڑے جینوئن انہوں نے تقاضے کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کنونس ہو رہے تھے اس بات پر کہ ہاں واقعی بات تو صحیح ہے. اور دل ہی دل میں خیال آتا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کیا میں تیرا سچا رسول نہیں؟ وہ صالح کو تو نے سرخرو کر دیا لوگوں کے سامنے، جو تقاضا کیا لوگوں نے وہی بالکل کر کے دکھا دیا. میں بھی تیرا سچا رسول ہوں، جبکہ تو عاجز نہیں آ گیا، تو علی کل شیء قدیر ہے. جیسے تو صالح کے سامنے، ان کی قوم کے سامنے اس اونٹنی کو پیدا کر سکتا تھا، تو آج اس چیز پر بھی قادر ہے کہ مجھے ایسے آسمان پر اٹھا کے لے جا اور یہ نیچے کر دے. پھر اور تقاضے جو انہوں نے کیے کہ دیکھو یہ مکہ کی وادی جو ہے یہ بڑی بے آب و گیا وادی ہے، ہمیں غربت کا سامنا ہے، تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر یہ مکے کی یہ وادی سرسبز و شاداب ہو جائے، یہ فلاں پہاڑ جو ہے یہ سونے کا ہو جائے، کچھ تو کر کے دکھاؤ. تو معلوم ہوتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اس پر ملال بھی ہوا اور دل میں یہ خیال بھی آیا، جیسے وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. کیا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو وسائل کا محتاج نہیں ہے، اور میں تیرا سچا رسول ہوں، تو کیوں تو میری صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، مجھے سچا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے کیوں نشانی نہیں دکھاتا؟ اور میں ایمبیرس ہو رہا ہوں. ایمبیرسمنٹ کا سبب کہ کتنی ایمبیرسمنٹ ہوتی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو.
اور جو ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کزن تھا رشتے کے اعتبار سے، ایک دفعہ وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس طرح لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کا بھی ذکر آئے گا اس صورت میں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سننے کے بعد، یعنی یہ کہہ کر کہ میں تو صرف اتباع کرتا ہوں اس پر جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، جب جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حضور کے پیچھے ہو لیا۔ انہوں نے کہا او محمد دیکھو، میں ابھی تک تمہاری مخالفت میں نے نہیں کی تھی کھل کر، میں سمجھتا تھا کہ تم شریف آدمی ہو، کوئی برا کام نہیں کر رہے ہو، لیکن اب لوگ تم سے تقاضا کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ کہ ان کے اس تقاضے میں کیا غلطی ہے، اور اگر تم اس تقاضے کو پورا نہیں کرتے تو پھر میں بھی کہنے پر مجبور ہوں کہ تم جھوٹے ہو معاذ اللہ۔ تو اب اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی، اس کو ذرا ذہن میں رکھ کر آپ سورہ انعام پڑھیں گے تو پھر آپ کو سورہ انعام میں بعض تیکھے جو آیات ہوں گی وہ سمجھ میں آئیں گی، ورنہ وہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ارشاد ہوا وما تاتیہم من آیۃ، اب یہ بات شروع ہونے لگی ہے اس لیے میں نے پہلے ہی تمہید اس کی باندھ دی ہے، وما تاتیہم من آیۃ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی، من آیات ربہم، ان کے رب کی آیات میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، اور جب بھی ان کے پاس حق آیا ان کے رب کی جانب سے تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو وہ ان چیزوں کو کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں ان قریب ان کو انجام معلوم ہو جائے گا۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، اب وہی معجزے کی بنیاد پر، جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے گئے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے جمے ہوئے نہیں ہیں اے مکے والوں، اور ان پر آسمان سے میم برسایا اور ان کے لیے نہریں بہا دی گئیں، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے نہریں ان کے نیچے بہا دیں، فاہلکناہم، پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں، وانشانا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا فرما دی، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ پر کتاب نازل فرماتے کاغذوں پر لکھی ہوئی، فی قرطاس کاغذوں میں، یعنی کاغذوں پر لکھی ہوئی، بین الدفتین گتے کے اندر، فلمسوہ بایدیہم، پھر وہ اس کو چھوتے اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین کفروا، تو پھر بھی کافر کہہ دیتے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو بس کھلا جادو ہے، جس نے نہیں ماننا وہ پھر بھی مان کے نہیں دے گا۔ لہٰذا آپ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں یہ تسلی کرائی جا رہی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم وہ نشانی دکھا دیں گے جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو یہ فوراً مان جائیں گے، مان کے یہ پھر بھی نہیں دیں گے، جس نے ماننا ہے، جس کی سمجھ میں بات آ چکی ہے اور اس نے ماننا ہے وہ اس کے بغیر ہی مان لے گا، لیکن کیونکہ آپ آخری رسول ہیں، اگر آپ کی امت کو تباہ کر دیا، ظاہر ہے کہ اگر نشانی دیکھیں گے مرضی کے مطابق تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ بھی نکلے گا، اور وہ نتیجہ بڑا خطرناک ہے کہ پھر یہ قوم جو ہے وہ تباہ کی جائے گی اللہ کی سنت کے مطابق، اور وہ اللہ کرنا نہیں چاہتا۔ اس قوم کو، آپ کی امت کو اللہ نے قیامت تک زندہ بھی رکھنا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ ملک، کہ اس پر فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اور اگر ہم نازل کر دیتے فرشتے کو، لقضی الامر، تو فیصلہ چکا دیا جاتا، ثم لا ینظرون، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، یا پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جائے گی، لقضی الامر، فیصلہ چکا دیا جائے گا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جائے گی، ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون، اور مزید یہ کہ اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے، یعنی اگر ہم اس کو فرشتہ بنا کر بھیجتے، لجعلناہ رجلا، تو بھی ہدایت کے لیے اسے انسانی شکل میں بھیجتے، وللبسنا علیہم ما یلبسون، اور پھر جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہی شبہ ان کو اس وقت بھی لاحق ہوتا،
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے محمد آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم، تو آن گھیرا ان کو جنہوں نے مذاق کیا تھا اسی چیز نے ما کانوا بہ یستہزئون، کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب یہ مذاق کون سا ہے کہ روز ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو، جڑا سب کرنا وہ کر لے، جو کل آئے گا عذاب وہ آج ہی آ جائے، پھر لے کے کیوں نہیں آتے، روز سناتے ہو عذاب آئے گا، روز کہتے ہو یہ ہوگا۔ تو آج وہ جس یہ عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس کو استہزاء کا نشانہ بنا رہے ہیں، جب وہ آن گھیرے گا تو پھر یہی لوگ جو ہیں وہ چیخیں گے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، ان سے کہیے کہ زمین کی سیر کریں، زمین میں گھومیں، ثم انظروا، پھر دیکھیں کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قُل لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ قُل لِلَّہ، کہو کہ اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ اب اس رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں بڑا پیارا تقاضا ہے رحمت کا، لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلَىٰ یومِ الْقِیامَةِ لَا رَیْبَ فِیہ، کہ وہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والے ہیں، پس وہ نہیں مانیں گے۔ وَلَهُ مَا سَکَنَ فِی اللَّیلِ وَالنَّہَارِ، اور اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں۔ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے قیامت کا دن؟ کیا مطلب اس کا؟ عام طور پر جو لوگ قیامت کی مخالفت کرتے ہیں، وہی جدید انٹلیکچوئل، چونکہ ان کا مزاج یہ ہے کہ ان کا سارا فکر جو ہے وہ گھومتا ہے ظالموں کی فیور کرنے میں، تو چونکہ ظالموں کو سزا ملنی ہے وہاں پر، تو بڑا ان کو درد آتا ہے کہ نہیں بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، ڈرا ڈرا کے مار دیا ہے۔ حالانکہ داد رسی بھی تو ہوگی، یعنی مظلوموں کی داد رسی ہوگی، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس دنیا میں ان کی داد رسی ہوگی، جن پر کوئی زیادتی کی گئی ہے دنیا میں ان کو اس کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب اس کی طرف ان کی نظر نہیں جائے گی، وہ صرف ایک رخ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا تقاضا قرار دے رہے ہیں کہ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلَىٰ یومِ الْقِیامَةِ لَا رَیْبَ فِیہ وَلَهُ مَا سَکَنَ فِی اللَّیلِ وَالنَّہَارِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ قُلْ أَغَیرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِیًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بناؤں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور اس کو کسی کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں ہو جاؤں اسلام لانے والوں میں، فرمانبرداری اختیار کرنے والوں میں سب سے پہلا۔ وَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور اے نبی ہرگز نہ ہو جانا مشرکوں میں سے۔ قُلْ إِنِّی أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی، اب یہاں العبد عبد وإن ترقى والرب رب وإن تنزل، علامہ ابن عربی کا رحمہ اللہ یہ شعر ہے کہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے خواہ وہ کتنا ہی اونچا چلا جائے۔ اب بندوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رب رب ہی رہتا ہے خواہ وہ جتنا بھی مہربان ہو جائے۔ اب یعنی دو جو امیڈیٹ رینک کے ہیں بینگز، ان کا آپس میں یہ بات ہو رہی ہے، ایک طرف بندوں میں مخلوقات میں سب سے اونچے رینک کا جو فرد ہے وہ ہے، اور دوسری طرف رب ہے۔ اب ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو فرق زمین و آسمان کا ہے، لیکن اللہ کے سامنے وہ بھی بندے ہیں جیسے کوئی اور بندہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہے۔ قل کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دو کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر میں تو ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ،
اور جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو پھیر لیا اس دن فقد رحمہ، اس پر اللہ نے واقعی رحم فرمایا، وذالک الفوز المبین، اور وہ ہے کھلی کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی اس ضرر کو ہٹانے والا نہیں ہے سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، سب سے سچی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، کہو کہ اللہ ہی کی۔ قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ میں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں تم کو اور جس کو بھی یہ قرآن پہنچ جائے اس کو۔ اَإِنَّکُمْ لَتَشْہَدُونَ، تو کیا اے مکے والو تم گواہی دیتے ہو کس بات کی؟ اَنَّ مَعَ اللہِ آلِہَةٌ أُخْرَىٰ، ذرا اپنے دل سے پوچھ کر دیکھو، تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی الہ ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ، کہو نہیں میں گواہی نہیں دیتا۔ قُل لَا أَشْهَدُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہو کہ بے شک وہ تو صرف ایک ہی الہ واحد ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جو شریک تم بنا رہے ہو، جو شرک تم کر رہے ہو، اس سے میں بری الذمہ ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی۔ اب پہلے ذکر تھا قریش کا، اب اہل کتاب کا ذکر۔ الذین آتیناہم الکتاب، رہے وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو اس نبی کو، اس کتاب کو، اس نبوت کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ نہیں مانیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ یوم ناشرہم جمیعا، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ہم کہیں گے مشرکوں سے، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں گئے تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا؟ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، تو ان سے کچھ عذر بن نہ پڑے گا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں واللہ ربنا، ہمارے اللہ ہمارے رب کی قسم، ما کننا مشرکین، کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، مکر جائیں گے۔ انظر، دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کہ کیسے وہ اپنے آپ پر جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے کہ یہ وہ ہیں ہمارے شریک اور یہ ایسے کریں گے، اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اور یہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے عدل کے بارے راستے میں حائل ہو جائیں گے، وہ کہاں گئے؟ ان سے جاتے رہے وہ کہ جن کے بارے میں، جن کا افتراء وہ کیا کرتے تھے، جن کا جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو تمہاری باتوں کو بڑے غور سے سنتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اب یہ غور سے سننے والا کیا ہے؟ بظاہر غور سے سنتا ہے کہ بڑا غور سے کان لگا کر میں اصل میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اگر تمہاری بات صحیح ہوئی تو میں مان لوں گا۔ اب ایکچولی یہ سب کیا کر رہا ہے؟ فراڈ کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی ہیں، اوٹیں کھڑی کر دی ہیں، ان یفقہوا، کے بات کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا،
خواہ یہ ہر قسم کی نشانی دیکھ لیں پھر بھی یہ مان کے نہیں دیں گے. حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، اور یہاں تک کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو آپ سے جھگڑا کریں گے. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور کہیں گے یہ کافر کہ بے یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. آج ہم بھی کیا سمجھتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں؟ یعنی ہر آیت ہر صورت کا شان نزول بیان کر کے، یعنی ویسے کوئی شان نزول اس کا ڈھونڈنا، اس کے موقع محل کو، ان احکام کو بہتر سمجھنے کے لیے کہ اس وقت اس کی ہدایت کیا تھی تو شاید کوئی بات بہتر سمجھ میں آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لازم کر لینا کہ بس ہر آیت ہر سورت یا اس کی شان نزول کو سمجھ کر کہ ہاں یہ طے کر کے یہ تو فلاں واقعے پر تھا، یہ فلاں واقعے پر تھا، یہ فلاں واقعے کا تھا، اگر اس سے نتیجہ یہ نکالا جائے کہ یہ میرے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ تو وہ فلاں واقعے سے متعلق بات ہے، مجھ سے متعلق نہیں ہے، تو اس سے بڑی انسان کے لیے بدبختی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن بھی پڑھے اور اس سے ہدایت حاصل نہ کرے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں، وہیں پڑے رہتے ہیں جہاں ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کرتے مگر خود اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ تم دیکھو کہ جب وہ آگ کے دہانے پر، جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوں گے. فَقَالُوا، اور کہیں گے، یا ویلنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ہائے کاش نرد، ہم لوٹا دیے جائیں دنیا کی طرف، ولا نکذب، اور تاکہ ہم نہ جھٹلائیں، بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین، اور تاکہ ہم ہو جائیں مومنوں میں سے. اب پہلے چونکہ میں نے نکذبہ پڑھا تھا تو ترجمہ بھی میں نے اس کے مطابق غلط کیا، اب نکذبہ ہے تو ترجمہ بدل گیا. تو یہ جو ہے عربی زبان کی یہی حسن ہے، عربی زبان کا چھوٹی چھوٹی بعض چیزیں ہیں، بہت آسان قواعد ہیں. قرآن مجید نے ہم جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ قمر کے اندر وہ آیت بار بار آئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب قرآن کی زبان عربی ہے، معلوم نہیں کیسے دلوں کے اندر شیطان نے بٹھا دی یہ بات کہ عربی بڑی مشکل زبان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن پر ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، اللہ فرما رہا ہے بار بار، اور ہمارے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن کی زبان مشکل ہے. اگر قرآن کی زبان مشکل ہے تو قرآن کہاں سے آسان ہوا؟ قرآن آسان ہے، اس کا لازمی تقاضا کیا ہے، اس کی زبان بھی آسان ترین ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کی زبان بہت آسان ہے. کچھ تو محنت کرنی پڑے گی، کوئی چند گھنٹے تو آپ نکالیں کم سے کم اس کے لیے، وقت نکالیے. 100 گھنٹے سے شاید آپ کم بھی اگر آپ نکال لیں گے تو بھی انشاءاللہ آپ کو عربی زبان آ جائے گی. 50 گھنٹے بھی نکالنے کا عہد کر لیجئے تو بھی انشاءاللہ آپ کو عربی زبان آ جائے گی. عزم مصمم کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکالے گا. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. آج اس وقت سن 1998 کے دسمبر میں آپ رہ رہے ہیں، دنیا بہت ایڈوانس جا چکی، ہر چیز جو ہے اب اویلیبل ہے. سفر کیجئے، سفر کرنا پڑے تو سفر کیجئے، سعودی عرب جانا پڑے سعودی عرب جائیے، پاکستان میں جانا پڑے پاکستان جائیے، دنیا کے کسی اور کونے میں جانا پڑے وہاں جائیے. یہاں کوشش کیجئے، آپ کو مل جائیں گے، ویڈیو کیسٹ آپ کو تیار مل جائیں گے، مختلف لوگوں نے اس کے لیے محنتیں کی ہوں گی، تلاش کیجئے آپ کو مل جائیں گے. لیکن وقت تو نکالیے. آج کا دور تو کرسپونڈنس کورسز کے ذریعے بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ول تو پیدا ہو پہلے، تو ول پیدا کیجئے کہ قرآن کی زبان کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. تو فرمایا یا لیتنا نردو، اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں، ولا نکذبا، کہ ہم انکار نہ کریں، نہ جھٹلائیں، بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات کو، ونکونا، اور تاکہ ہم ہو جائیں من المؤمنین، ماننے والوں میں سے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ہاں یہ جو کچھ چھپایا کرتے تھے آج ظاہر ہو گیا ہے. ولو ردو،
اور اگر یہ لوٹا بھی دیے جائیں لا عادوا لما نہوا عنہ، تو پھر وہی کچھ کریں گے، وہی کچھ دہرائیں گے جو کچھ جس سے پہلے انہیں منع کیا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، بے شک یہ دنیا کی زندگی ہی بس زندگی ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، ہماری زندگی تو بس یہ دنیاوی زندگی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے محمد کاش تم دیکھو اس منظر کو کہ جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو اس وقت وہ کہیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو انہوں نے کہا، یعنی وہ کہیں گے کیوں نہیں اے رب ہمارے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ فرمائے گا تو چکھو عذاب کا مزہ اپنے انکار کی وجہ سے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، ایک چیز نوٹ کرتے جائیے ساتھ ساتھ کہ ابھی تک ہم جو صورتیں پڑھ رہے تھے سورہ فاتحہ کے علاوہ وہ سب مدنی صورتیں تھیں۔ اب یہ پہلی مکی صورت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ اب سٹائل کا فرق آپ دیکھیے گا، یعنی ایک مدنی صورتوں کا ایک مخصوص انداز ہے، مکی صورتوں کا ایک مخصوص انداز ہے۔ اس کا اپنا حسن ہے، اس کا اپنا حسن ہے، ان میں ایک فلو ہوتی ہے، احکام ہوتے ہیں۔ اس میں بحث تمہیز کا انداز جو ہے بہت نمایاں ہوتا ہے، اور اس میں ایک خاص گھن گرج ہوتی ہے مکی صورتوں کے اندر۔ قد خسر الذین کذبوا